بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تا حد نظر اور اس سے بھی بہت آگے انسان کائنات میں قیادت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن انسانی فکر انسان کی قیادت کرتی ہے۔ وہی معاشرے صحت مند ترقی کرتے ہیں جہاں مثبت انداز میں بحث آگے بڑھتی ہے، گفتگو کا سلسلہ لاجیکلی آگے بڑھتا ہے اور انسانی فکر ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جس وقت کہ ہم یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں جناب جاوید احمد غامدی جیسی شخصیت موجود ہے۔ آپ نے اسلامی فکر کو ایک نئے انداز سے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بعض سوالات پیدا ہوئے۔ جاوید صاحب مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ اور خود اے ٹی وی پہ بھی عوام کی رہنمائی، فکری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ سوالات اکٹھے ہو گئے تھے بہت سارے، اور ہم نے لاہور میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاوید صاحب کو زحمت دی، اور وہ سوالات آج میری خواہش ہے کہ جاوید صاحب کے سامنے رکھے جائیں، اور ان کا مدعا اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بعض جگہیں جہاں گرہیں نظر آتی ہیں ان گرہوں کو کھول سکیں۔ جاوید صاحب، پہلا جو سوال ہے، مجھے ایک صاحب نے بہت ہی سچی بات ہے، میرا دل بڑا دکھا ان کے اس فکرے سے، اور وہ میں بہت ہی معذرت اور شرمندگی کے ساتھ وہ فکرہ دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جاوید صاحب کی جو فکر ہے جہاد سے متعلق، وہ کم بیش وہی ہے جو قادیانیوں کی ہے۔ وہ جہاد سے متعلق ان کا موقف جو ہے وہ قادیانیوں کے قریب تر ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عملاً جاوید صاحب یہ کہہ کے کہ بین الاقوامی نظام میں جب کسی طاقت کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس غلبے کے خلاف پری میچور اسٹرگل ڈیفیٹ کا باعث بنتی ہے، تو جہاد سے اور خاص طور پہ مسلح جہاد سے عملاً وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ایک تو آپ، چونکہ آپ قادیانیت سے بھی آگاہ ہیں کما حق ہو، کہ ان کا موقف فی الواقعہ کیا ہے، آپ کا موقف اس معاملے میں کیا ہے، روایتی ٹریڈیشنل جہاد کے بارے میں موقف کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جن صاحب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے وہ غالباً نہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی فکر سے واقف ہیں اور نہ مجھ سے واقف ہیں۔ میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جہاد کے احکام کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل منبع و ماخذ دین کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی ذات والا صفات ہے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے، اسی سے استدلال کر کے ہم کسی چیز کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ بات بیان کی ہے اور اپنی تقاریر میں بھی بیان کی ہے اور اس طرح کی گفتگو میں بیان کی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو قتال صحابہ کرام نے کیا، جو قتال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جس قتال کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک اس کی وہ قسم ہے جس کا تعلق رسولوں کے اتمام حجت سے ہے، اس کی نوعیت در حقیقت قتال کی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس کی ایک صورت وہ رہی ہے جو قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب کے ساتھ ہوئی، اور ایک صورت وہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے ساتھ ہوئی، اور اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے منکرین کے ساتھ ہوئی۔ اس جہاد کے معاملے میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو ہدف یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود منکر ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا قتل عام کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی جو رسولوں کے منکرین پر نافذ کی جاتی ہے، اور یہ سزا اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جہاد کی بحث میں لوگ مدافعت میں جہاد یا دفاعی جہاد اور جارحانہ جہاد کی تقسیم کرتے تھے۔ میں نے لوگوں کو اس سے نکالا ہے
اور ان کو یہ بتایا ہے کہ اصل میں اسلام میں ایک اخلاقی اصول پر جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جنگ کا حکم قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ قادیانی حضرات کا موقف نہیں ہے، وہ اس جہاد کے حکم کو اپنے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ختم قرار دیتے ہیں۔ میرے نزدیک تو نہ اب کسی وحی کا امکان ہے، نہ کسی الہام کا امکان ہے، نہ کسی پیغمبری کا امکان ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے دین کا ماخذ ہے۔ آپ ہی کی ذات والا صفات اب دین کے معاملے میں تمام فیصلے کرے گی، اور یہ فیصلہ آپ کی طرف سے ہو چکا ہے، قرآن مجید میں بھی ہو چکا ہے اور آپ کے ارشادات میں بھی ہو چکا ہے کہ جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ یہ ادنا درجے میں بھی کسی تغیر و تبدل سے گزر نہیں سکتا، لیکن کس کے خلاف؟ ظلم اور عدوان کے خلاف۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہوا ہے تو تب آپ تلوار اٹھائیں گے۔ دنیا میں کسی جگہ اگر ظلم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ ظلم کا استحصال کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ بندوق اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کا یہ دینی فرض ہے کہ آپ ایسا کریں۔ یہ باتیں میں نے نہایت تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ باتیں میں نے مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی فکر سے واقف ہیں، اس میں اور اس میں کیا مماثلت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی اصولی لحاظ سے یہ بات مان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ حکم کس مقصد کے لیے جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ اس وقت چونکہ یعنی جس طرح سے پہلے ہمیں ایک بین الاقوامی غلبہ حاصل تھا تو ہم فیصلے کرتے تھے اور دوسری قوموں کو وہ تسلیم کرنے پڑتے تھے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب دیگر اقوام کو یا امریکہ کو ایک غلبہ حاصل ہے اور اس غلبے کے پیش نظر ہمیں پری میچور ان کے خلاف مسلح اسٹرگل نہیں شروع کر دینی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اس ایک عبوری مدت میں اپنے آپ کو تیار کر کے علمی حوالے سے ہر حوالے سے پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ طاقت کے توازن میں ہماری پوزیشن کیا بنتی ہے اور پھر ایک اسٹرگل۔ تو مسلح جدوجہد سے گریز کا پہلو ضرور نکلتا ہے آپ کی اس گفتگو میں، یعنی اس وقت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد سے گریز اس وقت، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اختیار کی۔ سوال یہ ہے کہ وہاں تو یہ زیر بحث نہیں تھا کہ ابھی تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے یروشلم میں اختیار کی۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر نے اپنی امت کو جب دعوت دی، دین کی تعلیم دی، تو یہ نہیں کیا کہ پہلے دن ہی تلوار اٹھانے کے لیے کہہ دیا۔ میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کو ظلم اور عدوان کے خلاف لڑنے کے لیے جتنی طاقت چاہیے وہ اس وقت میسر نہیں ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل، یعنی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس سے مروب ہو جائیں۔ اور پھر میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر جب جہاد کی ذمہ داری ڈالی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بتا دیا ہے کہ کم سے کم 1:2 کی طاقت ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کو حاصل ہوگی۔ تو استعداد کا موقع فراہم کرنا، تیار ہونا، اور پھر اس کے بعد ظلم کے خلاف جنگ کرنا، یہ میرا موقف ہے۔ اور میں اس میں مسلمانوں کی جو موجودہ قیادت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تصادم کی راہ پر ڈال کر در حقیقت ان کے لیے خودکشی کا سامان کر رہی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم اس نوعیت کی کوئی جدوجہد کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہے، یہ امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے۔ تیاری کیجئے، جب آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ ظلم کا مقابلہ کر سکیں، اس وقت دین کا حکم یہی ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ ظلم اگر مسلمانوں کے خلاف نہیں، دنیا کی کسی قوم کے خلاف ہو رہا ہے، اور ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اس کا استحصال کر سکتے ہیں، تو ہمارے پروردگار کا حکم ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں گے، اور یہ حکم قیامت تک باقی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اس وقت آپ مریض ہیں، آپ بیمار ہیں، اس وجہ سے آپ کو پہلے اپنے مرض کا علاج کر لینا چاہیے، اس کے بعد فلاں کام کرنا چاہیے، تو وہ اس حکم کو معطل کر رہا ہے یا اس حکم کا خاتمہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے جو قتال کا حکم دیا ہے، کیا یہ نماز کی طرح کا حکم ہے کہ 5 وقت آپ کو بہرحال اسے ادا کرنا ہے، یا روزے کی طرح کا حکم ہے کہ رمضان آ جائے گا تو آپ کو بہرحال رکھنے ہیں؟ اس کے شرائط ہیں، اس کے حدود ہیں، وہ شرائط جب پورے ہوں گے، ان حدود کا لحاظ کرتے ہوئے آپ یہ اقدام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اقدام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور میں لوگوں کو اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کا حکم بتا رہا ہوں، اور انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس وقت تک کبھی تلوار نہیں اٹھائی جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ گئے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کر سکیں۔ ہمارے دین میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ بندوق یا تلوار اس وقت اٹھائیں جب اس کے نتیجے میں فساد پیدا نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان شرائط کو بیان کیا ہے، ان حدود کو بیان کیا ہے، لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ قبل از وقت اس طرح کا اقدام کر کے اس امت کے لیے رسوائی کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ وقت اس اقدام کا نہیں ہے، یہ وقت در حقیقت اپنے آپ کو تیار کرنے، اپنی تربیت کرنے، اپنی تعلیم میں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنے، اور پھر اس جگہ پہنچنے کا ہے کہ جب آپ دنیا میں ظلم اور عدوان کے خلاف
اقدام کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. یہ میرا موقف ہے. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. میرے پروگرام میں ایک دو دفعے ہمیں موقع ملا اور ہم نے آپ سے گفتگو کی، تو وہاں تنویر احمد خان صاحب اور کچھ دوسرے حضرات موجود تھے، اور خاص طور پہ تنویر صاحب نے کہا کہ اس کا ہمارا ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو بھی ہے. سیکولر پوائنٹ آف ویو ہسٹورک ہے، تاریخی ہے، وہ اس کے اوپر جہاد کے تصورات میں ہیں، ان کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا. اور وہ یہ ہے کہ بیلنس آف پاور حاصل نہ ہونے کے باوجود مظلوم اور محکوم اقوام نے سامراجی قوتوں کے خلاف سٹرگل کی ہے، اور پوری دنیا میں اس سٹرگل کے یعنی تاریخ جو ہے پچھلے 100 سال کی وہ بھری ہوئی ہے، ویتنام سے لے کے کیوبا تک اور لیٹن امریکہ تک، افریقہ تک، اور بہت ہی چھوٹی اور مظلوم قوموں کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. پہلی بات بھائی، اس میں وہ لمبا انتظار اور لمبی تیاری جو ہے نا، تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. دوسرے یہ کہ انسانی فطرت اور ضمیر کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اوپریس کرتا ہے تو آپ اسے ریزسٹ کریں، اور خاص طور پہ جب وہ آپ کو پرتشدد طریقے سے دباتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب اسی طرح سے اس کو دیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مذہب کہ اگر اسے کہیں کہ پیورلی ہسٹورک پرسپیکٹو اور امیڈیٹ جو آپ کے اور میرے سامنے تاریخ مرتب ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ اگر عراقی ریزسٹنس کے نتیجے میں امریکیوں کو واپس جانا پڑتا ہے، جیسے پہلے انہیں لبنان سے واپس جانا پڑا تھا، یا جیسے ساؤتھ لبنان سے اسرائیل جیسی قاہر طاقت جو ہے اس کو واپس جانا پڑا، پھر آپ کیا کہیں گے یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ ایک عبوری مدت اور تیاری؟ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی پیغمبر ہے، آپ جس حد کو چاہیں پامال کر دیں، جس کے ساتھ جو جی چاہے کر لیں. میں جس دین کو مانتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اخلاقی حدود کو کسی حال میں پامال نہیں کر سکتے. تو جب آپ جنگ کا اقدام کریں گے تو میں پہلا سوال یہی کروں گا کہ کیا آپ نے ان اخلاقی حدود کی پاسداری کی ہے؟ میرے بھی جذبات ہو سکتے ہیں، میں بھی اپنی مدافعت میں تلوار اٹھا سکتا ہوں، میں اپنی ذاتی مدافعت میں بھی کوئی اقدام کر سکتا ہوں، میں اپنی قوم کی مدافعت میں بھی کوئی اقدام کر سکتا ہوں. لیکن جب میں کوئی اقدام کروں گا، خواہ میرے جذبات کیسے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے پیغمبر کی کسی ہدایت کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. تو میں جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی ہوئی یا ناکامی ہوئی، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی حدود کو پامال تو نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے کہ عراق میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ اخلاقی لحاظ سے درست ہے؟ کیا واقعی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور بے گناہ لوگوں کو مار دیں؟ میں تو جس اسلام کو جانتا ہوں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نان کمبیٹنٹس کے خلاف، کسی غیر مقاتل کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کسی بچے کو نہیں مار سکتے، آپ کسی بوڑھے کو نہیں مار سکتے، جس نے تلوار نہیں اٹھائی اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. عین میدان جنگ میں جو آپ کے مقابلے میں آ گیا ہے اس نے بھی اگر تلوار رکھ دی ہے اور ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو پھر وہ جنگی قیدی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اسے مار نہیں سکتے. سوال یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی یا حکمت عملی اختیار کی گئی ہے کہ جس میں 2 امریکی مرتے ہیں اور 70 عراقی مر جاتے ہیں، اور ان میں بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں معصوم عورتیں ہوتی ہیں، ان میں راہ چلتے راہگیر ہوتے ہیں، یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اخلاقی اصول کی پامالی کے بعد بھی جو کامیابی حاصل ہو جائے گی، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں اس کو، وہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول چیز ہوگی؟ مجھے تو لوگوں کو دین بتانا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے وہ بڑی سے بڑی کامیابی بھی اگر دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں، کامیابی تو ایک ڈاکہ ڈالنے والا بھی حاصل کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مال لے کر چلا جائے، لیکن وہ اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہونا ہوگا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ دنیا میں جو کامیابیوں کی عام طور پر تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں ایک بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں اصل میں یہ ان کا توازن ہے جس سے چھوٹی قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں. اس وقت یہ توازن قائم نہیں رہا. روس کے انہدام کے بعد وہ صورتحال نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی پشت پر آ کر کھڑی ہو جائے. یہ جتنی مثالیں اس سے پہلے 50 60 100 سال میں دی جاتی ہیں، آپ دیکھیں ان کے پیچھے اس وقت طاقتوں کے توازن کی نوعیت وہ نہیں تھی. دوسری جنگ عظیم میں جب آپ نے اقوام متحدہ بنائی ہے تو 5 طاقتوں کو آپ نے ویٹو کا حق دیا ہے. یہ کس چیز کا اعتراف تھا؟ یہ اس چیز کا اعتراف تھا کہ کم سے کم 5 ایسی قوتیں موجود ہیں کہ جو کسی نہ کسی کی پشت پناہی کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا جو ایک دوسرے کو لگام ڈال سکتی ہیں. یہ صورتحال دنیا میں تبدیل ہو گئی ہے. اس تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال میں ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا حکمت عملی اختیار کریں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جگہ اگر ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کے تمام عوامل کو نظر انداز کر کے اندھا دھند اس حکمت عملی کی پیروی کر ڈالیں. پھر یہ کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عراق سے امریکہ چلا جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں چلا جائے، اس کے بعد ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ ہمارے پاس خانہ جنگی ہوگی،
ہمارے پاس ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے مواقع ہوں گے. افغانستان سے جا چکا ہے امریکہ، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے اس کو کھڑر بنا کر رکھ دیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اب صدیوں تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں نکل سکتا کہ افغانی قوم کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے. دیکھیں، قوموں کی تقدیر محض سیاسی آزادی سے وابستہ نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیر ان کے علم سے وابستہ ہوتی ہے، دنیا میں ان کی سیرت اور کردار کے کیا عوامل ہیں اس سے وابستہ ہوتی ہے، ان کا اخلاقی وجود کس مقام پر کھڑا ہے اس سے وابستہ ہوتی ہے. میرا احساس یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں سیاسی آزادی کو غیر معمولی اہمیت دے دی گئی ہے، جبکہ دین میں اصل اہمیت علم اور عمل کی آزادی کی، اور یہ آپ کو دنیا نے موجودہ زمانے میں دے دی تھی. یعنی جمہوریت کے حق میں جو انقلاب برپا ہوا اس میں کم و بیش بات دنیا میں مان لی گئی کہ آپ کو علم اور عمل کی آزادی حاصل ہے. یہ پرسیکوشن کا دور نہیں رہا تھا. اور پھر میں حیران ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ اسلام میں جس چیز کے لیے صراحت سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ پرسیکوشن ہے. یعنی آپ مذہب کے معاملے میں لوگوں پر جبر کریں، لیکن کبھی کسی کو جہاد کرنا یاد نہیں آیا. ہمارے لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ بالکل الگ الگ ہے. سیاسی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں، دین، اخلاق اور اصول کیا چیز ہوتے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد کس نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں اٹھو، وہ لوگ جن پر ان کی بستیوں میں ظلم ہو رہا ہے اور دین کے معاملے میں ان پر جبر کیا جا رہا ہے ان کے لیے جہاد کرو. کیا صرف سیاسی مقاصد ہی جہاد کے لیے ہوا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیے کہ قرآن مجید نے جہاد کا حکم کہاں دیا ہے، پرسیکوشن کے خلاف دیا ہے، مذہبی جبر کے خلاف دیا ہے. کبھی ہمیں خیال نہیں ہوا، کبھی کوئی جہاد کی طاقت اس کے لیے منظم نہیں کی گئی، کبھی لوگ نہیں اٹھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ آپ کا بڑے سے بڑا مذہبی رہنما بھی چین کے ساتھ تعلقات، روابط کی ایک پوری تاریخ بنائے گا. تو میرے نزدیک سیاسی مقاصد ہی اصل چیز نہیں ہوتے، اصل چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے، اور قوموں کے اخلاقی وجود کے پیچھے کچھ اصول اور کچھ قاعدے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر طاقت کا توازن بالکل درہم برہم ہو چکا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس وقت جو سپر پاور موجود ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ آپ کی پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہے. البتہ اپنے مقاصد کے لیے ہمیں مروانے کے لیے سب تیار ہے. اور اگر امریکہ چھوڑ بھی جاتا ہے تو عراق بحث خانہ جنگی کا ایک مرکز ہوگا، اس میں شیعہ سنیوں کے گلے کاٹیں گے، سنی شیعوں کے گلے کاٹیں گے، کرد دوسروں کے گلے کاٹیں گے، قوموں کے درمیان لڑائیاں ہوں گی. افغانستان میں ہم اس کا تجربہ دیکھ چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب معاملہ ہوا ہے. میں اس امت کی خیرخواہی میں اور اس دین کی خیرخواہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس مرحلے پر تصادم کے بجائے امن خریدنا چاہیے، اپنے اندر استعداد پیدا کرنی چاہیے، اپنے علم کو بہتر بنانا چاہیے، دنیا کی قوموں میں زندہ اور وقار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جب وہ اس پوزیشن میں آ جائیں پھر وہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کریں. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ظلم اور عدوان کے معنی بھی ہمارے ہاں صرف سیاسی طور پر مغلوب ہو جانے کے ہیں. علم پر پابندی لگ جائے، عمل پر پابندی لگ جائے، دین پر پابندی لگ جائے، مذہبی جبر ہو جائے، یہ چیزیں کو خاص اہمیت نہیں رکھتی. ہم ان کو بھی سیاسی مقاصد کے تحت دیکھتے ہیں. جاوید صاحب، اگر جہاد کو جس طرح سے آپ فرماتے ہیں دو حصوں میں اگر تقسیم کر دیں، ایک وہ حصہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عذاب الہی کا حصہ تھا، اور دوسرا وہ جہاد ہے جو پرسیکیوشن کے خلاف ہے، تو کیا اتنا حصہ جو کہ عذاب کا حصہ ہے یا عذاب کے طور پہ مسلط کیا گیا ہے، مسلح غلبہ جو ہے مسلمانوں کا، اور وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں، تو کیا اس سے ایک تو وہ سارا حصہ سیرت سے نکل جاتا ہے کیونکہ ونس ہے اور ایکسیپشنل ہے، اور وہ پھر باقی پیریڈز کے لیے قیامت تک وہ پرویز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑا جو حصہ ہے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ ایک تو اس کی نفی ہو جاتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک اہمیت ہے اسٹریٹجک آپریشنل کاموں کی، تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بھی نہیں رہتے. کہ اگر میں ایک اسٹریٹجک امور کی اسٹڈی کے طور پہ اس کو دیکھنا چاہوں تو میں نہیں دیکھ سکتا. کیوں کہ وہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ وہ ایکسیپشنل ہے اور فار ونس ہوا ہے، پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اس پہ آپ اچھا دوسری ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں کہ کسی زمانے میں میں نے جب یعنی اس عام کے غلبے کے فوراً بعد کا جو پیریڈ ہے، وہ ابھی تک نسخہ میرے پاس موجود ہے، اکنامک ٹرانسفارمیشن سیریا کی اور باقی علاقوں کی میں نے پڑھی، تو معلوم یہ ہوا کہ پرسیکیوٹڈ تھے وہ کرسچن سارے جو اس علاقے کے تھے. مسلمانوں نے ان کو پرسیکیوشن سے نجات دلائی، پہلی بات.
اور دوسری یہ ہے کہ ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن بے پناہ ان کی ہوئی کہ پوری دنیا کا مال غنیمت وہاں آیا، اور وہ جو پہلے پرسیکیوٹڈ تھے اپنے مذہب پہ بھی عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے، ٹیکسز بھی بے پناہ دیتے تھے، ٹیکسز سے بھی نجات ہو گئی، آزادی بھی مل گئی انسانی، اور دنیا بھر کی دولت میں حصہ بھی ان کو مل گیا. تو لگتا یوں ہے کہ عذاب کا تو حصہ ہوگا، لیکن وہ بھی تو پرسیکیوشن کے خلاف ہی جہاد تھا. تو آپ اسے یعنی یہ کہنا چاہیے وہ معاملات جن سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں یا جن کی پیروی آئندہ کر سکتے ہیں، اس میں سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ یہ دونوں طرح کا جہاد ہوا ہے. یعنی میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ ایک ہی طرح کا ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ جہاد بھی ہوا ہے، اور صحابہ کرام کی قیادت میں جو اللہ کے عذاب کی صورت میں ہوا. اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ نے اب ان پر اتمام حجت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا. اور پرسیکیوشن کے خلاف بھی ہوا ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جن بستیوں میں لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ان پر مذہبی جبر کیا جا رہا ہے، تم کیوں ان کے مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو دونوں طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی مقاصد موجود تھے، جن میں سے کبھی اس کے لیے حملہ کیا گیا، کبھی اس کے لیے حملہ کیا گیا. ایک محقق کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں کو الگ الگ کر کے بتائے کہ دونوں کی نوعیت کیا رہی ہے. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کس حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مسلح کی حیثیت سے، ایک حکیم کی حیثیت سے، ایک فلسفی کی حیثیت سے، ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت سے. آپ کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ جو عذاب ہے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اس وجہ سے سیرت سے نکل کیسے گیا؟ یہ تو در حقیقت اس بات کا قطعی ثبوت بن گیا کہ ایک تنہا شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور میں اخلاقی اصولوں پر قوم پر اتمام حجت کروں گا، اور جو کچھ قیامت میں خدا کرے گا وہ چھوٹے پیمانے پر یہاں کر کے دکھا کر جاؤں گا. اس نے کس شان کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ پہلے مجھے نصرت حاصل ہوگی، پھر مجھے فتح حاصل ہوگی، مکہ میرے لیے مسخر کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دکھاؤں گا کہ کس طرح لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. ذرا آپ سورہ نصری کو پڑھیے اور پھر یہ دیکھیے کس شان کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ اس میں یہ اعلان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس سرزمین کے ایک ایک دین کے اوپر اس پیغمبر کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. اس غلبے کو خدا نے دلیل نبوت بنایا. ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں آپ کی نبوت ثابت کرنی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس معاملے میں مستشرقین کے نقطہ نظر کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا لیڈر پیدا ہوا، اس لیڈر نے حالات سے فائدہ اٹھایا، اس کے مطابق اس نے حکمت عملی اختیار کی، اور اس کے بعد جیسے دنیا میں بڑے بڑے لوگ فتح حاصل کر لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے فتح حاصل کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. گویا وہ چیز جو دلیل نبوت تھی اس کو ہم نے اٹھایا اور ایک بالکل دنیوی عمل بنا کر رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی چیز تھی جس کے ذریعے سے در حقیقت 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو تجرباتی سطح پر ثابت کر دیا تھا، اس سطح پر جس سطح کے اوپر آپ لیبارٹری ٹیسٹ میں کسی سائنسی مفروضے کو ثابت کرتے ہیں. یعنی پیغمبر جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ اخلاقی بنیادوں پر ایک دن عذاب و ثواب ہوگا، وہ برپا کر کے دکھا دیا تھا. ہم نے تو دعوت کی سب سے بڑی بنیاد کھوئی ہے اس کے نتیجے میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم پیغمبری کے مقام سے اٹھا کر اس جگہ لے آئے ہیں کہ جہاں آپ سیاستدان کی حیثیت سے، ایک مدبر کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ پر تبصرہ کرے اور آپ کے بارے میں بات کرے. خدا پیچھے سے ہم نے نکال دیا ہے. قرآن اس خدا کو پیچھے لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری ہدایت کے مطابق میرے پیغمبر نے یہ کام انجام دیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو میں نے بھیجا ہے وہ میرا پیغمبر تھا، وہ کوئی عام سیاستدان اور عام حکیم اور عام فلسفی اور عام مسلح اور عام ریفارمر نہیں تھا. تو سیرت کا یہ پہلو ہے جس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اسی کو نمایاں کر رہا ہوں. میرے نزدیک تو یہ ایسی قطعی حجت ہے، ایسی حتمی حجت ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی در حقیقت خدائی جزا و سزا کا ظہور تھا. اس کو دیکھو، اس سے عبرت پکڑو، اور اس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو پہچانو. تم کو ایک دن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے. جس طرح یہاں اس نے جزا و سزا برپا کر دی ہے، وہ قیامت میں بھی اسی طرح برپا کرے گا. یہی دین کا پیغام ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کی پوری زندگی اس کی دلیل بن گئی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو جب سے ایک نظام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ در حقیقت وہ دنیا کے مسائل کے لحاظ سے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا تھا، اس وقت سے یہ صورت پیدا ہوئی ہے. اسلام کی اصل دعوت کیا ہے کہ لوگوں، ایک دن تم کو خدا کے حضور میں پہنچنا ہے اور وہاں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. اس جواب دہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں. وہ اسی جنت اور دوزخ کی منادی کرتے ہیں. اسے ہمیں ثابت کرنا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اگر ثابت نہیں ہوئی
اور یہ معلوم ہو گیا کہ بڑے اعلیٰ سیاستدان تھے اور بڑے اچھے سپہ سالار تھے، تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو در حقیقت بالکل وہی طریقہ ہے جو مستشرقین نے اختیار کیا. آپ جانتے ہیں کہ منٹگومری واٹ نے جب محمد ایٹ مدینہ لکھی تو یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح دنیا میں عام طور پر مصلحت پسند لیڈر کام کرتے ہیں اسی طریقے سے کام ہوا. ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ یہ خدائی منصوبہ تھا، ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ سنت الہی کا ظہور تھا، ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ اس کے پیچھے پروردگار کا ہاتھ تھا، اور یہ بتانا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. میں تو اس کو اپنے دین کا سب سے بڑا پیغام سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اس کی اہمیت ابھی لوگوں پر واضح نہیں ہوئی. یہ اسلامی دعوت کا سب سے بڑا استدلال ہے جسے پوری قوت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز جو جہاد کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ابھی تک زیر بحث نہیں آئی، لیکن وہ سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نیوکلیر ایج میں جب تمام یا متحارب، ویسے تو پورے عالم انسانیت اس سے متاثر ہوتا ہے، اگر تھرمو نیوکلیر ویپنز آپ استعمال کریں سٹیز کے خلاف. انڈیا کی کوئی 23 شہر ایسے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. میگا سٹیز بھی بہت مطلب ہے، کلکتہ اور ممبئی اور دلی اور ساؤتھ میں مدراس. اسی طرح سے اگر روس اور اس کا امریکہ کی جنگ ہوتی تو میگا سٹیز بہت ہیں. اگر آپ تھرمو نیوکلیر ویپنز استعمال کریں تو ان کا جو فال آؤٹ ہے وہ پورے عالم انسانیت کے لیے تباہی کا باعث ہے. لیکن اگر دو قومیں لڑتی ہیں، مثلا پاکستان اور انڈیا لڑتے ہیں، تو پھر یہاں پر تہذیب کی سروائیول کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. ایک ایسی سچویشن جس میں کہ مسلح کارروائی کے نتیجے میں یا مسلح تصادم کے نتیجے میں انسانی نسل جو اس ایریے میں اس کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہو، تو مسلح جہاد کا حکم کتنا آپریٹو رہ جاتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مسلح جہاد کے حکم کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ دوسرے کے خلاف اقدام کر سکیں. اس وجہ سے یہ تو ہمیں طاقت ہر حال میں پیدا کرنی ہے. دنیا میں ہمہ وقت اس کا امکان نہیں ہے کہ اس طرح کے ہتھیار استعمال ہو جائیں گے. عام حالات میں جب ظلم اور عدوان ہوگا تو ہم عام ہتھیاروں ہی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. البتہ یہ جو صورت پیدا ہو رہی ہے یہ میرے نزدیک دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. اس میں سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس طرح کے ہتھیار بنانا اخلاقی لحاظ سے جائز نہیں ہے. ہمیں اس کے خلاف جد و جہد کرنی تھی، دنیا کے ضمیر کو بیدار کرنا تھا، اور انہیں یہ بتانا تھا کہ یہ ہتھیار ہر حال میں ختم ہونے چاہیے. یہ انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب ہے جو مغربی دنیا نے کیا ہے، اور اسلام اس کی کسی ایک لمحے کے لیے بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جس بات کو میں پیش کرنا تھا، میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے تو اصل میں محمد الرسول اللہ کی ہدایت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اپنے اخلاقی وجود کو قائم رکھنا ہے. دنیا کو بھی اسی کی ہمیں تعلیم دینی ہے. ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہم دنیا کو بھلائیوں کی تلقین کرنے والے تھے اور ہم برائیوں سے روکنے والے تھے، نہ کہ ان برائیوں کا خود ارتکاب کرنے کے لیے آگے بڑھ لینے والے تھے. تو میرے نزدیک اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان ہتھیاروں کی موجودگی میں اب کیا جنگ اور کیا قتال اور کیا اس کے اسباب، اگر یہ خدا نخواستہ کبھی استعمال ہو گئے تو شاید دنیا میں کوئی باقی نہ رہے. لیکن جہاد کی تیاری اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہر حال میں یہ ہتھیار استعمال نہیں ہو جاتے. آپ کو بہرحال اپنا دفاع کرنے کے لیے، ظلم کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اب بھی یہ بات نہیں ہے کہ سارے یہی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے بےتاب ہیں. آپ دیکھیں کہ جنگیں ان کے بغیر لڑی جا رہی ہیں اور بہت سی جگہوں پر لڑی جا رہی ہیں، تو وہ ہمیں بھی لڑنا ہوگی. اس وجہ سے جہاد کے معاملے میں تو بہرحال تیاری ضروری ہے اور وہ قائم رہنی چاہیے. لیکن ان ہتھیاروں کے معاملے میں ہمیں اخلاقی اصولوں پر جنگ کرنی چاہیے اور پوری دنیا کے ضمیر کو متبع کرنا چاہیے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے. یعنی یہ چیز جو ہمارے ہاں عام طور پر اختیار کر لی گئی ہے کہ دنیا کی 4-5 اقوام کو تو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے پاس یہ رہیں اور باقی دنیا کو اس کے قریب نہیں جانے دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے اس تقسیم کے خلاف سب سے بڑھ یہ تو ایک نظریاتی نقطۂ نظر ہے. ریئل پالیٹکس میں پریکٹیکلی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا ہے. ساؤتھ ایشیا میں دو بڑی قوموں کے پاس ایک دوسرے کو بالکل صفحہ ہستی سے راکھ بنا دینے کے، یعنی ان کے 23 شہر ہیں، 23 شہروں میں ہو سکتا ہے کہ ہم 10 شہر ہٹ کریں، لیکن باقی انڈیا فنکشنل نہیں رہے گا. اپنے خاص طور پہ وہ ہواؤں کا رخ بھی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہوا کا رخ ایسا ہوا کہ شمال سے جنوب کی طرف ہوا
خدا اللہ نہ کرے کبھی کوئی موقع آئے اور 10 سٹیز بھی ہم یعنی تھرمو نیوکلیر بام سے ہٹ کریں تو باقی انڈیا پھر فنکشنل جاتا، بلکہ آس پاس کے ملک بھی فنکشنل جاتے. ہمارے تو ٹوٹل 4 یا 5 شہر ہیں بڑے، اور ان میں میگا سٹی ایک ہی ہے کراچی. وہ اگر ہٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستانی مطلب وجود جو ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں رہتا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک گروہ اور مخلصین کا گروہ ہے، وہ ایسا ہے جو پرپیچول جہاد میں، مسلح جہاد میں بلیو کرتا ہے، اور ان کا ٹارگٹ انڈیا ہے. اب یہ ہے کہ ہم 2-3 دفعے اس فلیش پوائنٹ پہ جا چکے ہیں جہاں ہمارے درمیان نیوکلیر کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. اچھا، ہم تھوڑے سے شیزوفرینک بھی ہو گئے ہیں، چونکہ انڈیا نے جو کچھ ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستان میں کیا، تو ہم ریئیکٹ بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم پھر نیوکلیر ویپنز کے ساتھ امیڈیٹلی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پاکستان نے میزائل پہ لگا دیے ہیں وار ہیڈز. میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں، اس پریکٹیکل صورت میں، کہ مسلح جہاد کا حکم کتنا آپریٹو رہ جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے سلفی بھائی جو یہاں کرنا چاہتے ہیں پرپیچول آرم اسٹرگل. میں تو اسی لیے اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں بس میں چنگاری ڈالنے کے مترادف ہے. دنیا پہلے ہی بالکل آگ کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے. آپ اگر اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کسی وقت بھی کوئی آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے. تو میں تو اسی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ نہ امت کے لیے مفید ہے، نہ دنیا کے لیے مفید ہے، نہ انسانیت کے لیے مفید ہے. ہمیں اس موقع کے اوپر صرف 2 چیزیں کرنی چاہیے. ایک یہ کہ ہم اپنی اقتصادی، اپنی علمی اور اپنی فوجی طاقت کو اس قابل بنائیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ جب تک ہم اس پوزیشن میں نہیں آتے اس وقت تک امن خریدیں، ہر حال میں امن، ہر قیمت پر امن. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس طرح کے اقدامات جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں، مجھے ان کے اخلاص کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں ان کے ایمان کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں کرتا، لیکن مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ دنیا کو سمجھا ہے، نہ ان کے حالات کو سمجھا ہے، نہ صورتحال کیا ہے اس کو سمجھا ہے، نہ دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب اس طرح کے تغیرات آتے ہیں، جس طرح کے تغیرات اس وقت آ چکے ہیں، تو اس کے اندر بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو اقدام بھی کریں وہ اقدام ایسا ہو کہ کہیں وہ آپ ہی کے لیے تباہی کا باعث نہ بن جائے. تو میرا احساس یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کی تصادم کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اصل میں اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں اور اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کو وہاں پہنچا دیں جہاں کوئی آگ بھڑک اٹھے. اور یہ اگر بھڑک اٹھی تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ دوسرے کم جلیں گے، ہم زیادہ جلیں گے، دوسروں کا کم نقصان ہوگا، ہمارا زیادہ نقصان ہوگا، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ نقصان انسانیت کے لیے کیسی تباہی کا باعث بن جائے گا. میں تو اسی وجہ سے اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہاد کا حکم دے رکھا ہوا ہے وہ بہرحال اللہ کا ابدی حکم ہے، اور ہمیں اس کی تیاری ہر حال میں کرنی ہے، اور وہ تیاری اس مقصد کے لیے کرنی ہے تاکہ ہم اپنی عزت، آبرو، اپنے وقار کی حفاظت کر سکیں. یہ ہمارا ایک فطری حق ہے، اور اسی طریقے سے اس لیے بھی کرنی ہے کہ ہمارا پروردگار دنیا میں ظلم اور فساد کو پسند نہیں کرتا. اگر ہم اس کا استحصال کر سکتے ہیں تو ضرور اس کا استحصال کریں گے، اور دنیا کی طاقتوں میں اگر کوئی طاقت ظلم و عدوان کا طریقہ اختیار کرتی ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکیں تو ضرور اس کا ہاتھ پکڑیں گے. یہ کام تو ہمیں کرنا ہے، لیکن ریاست کی سطح پر منظم طریقے سے، حکمت کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ. اس وجہ سے میں جس طرح جہاد کے معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف ظلم و عدوان کے خلاف ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف منظم ریاست کا کام ہے کہ وہ کرے، باقاعدہ فوجوں کا کام ہے کہ وہ یہ کام کریں. یہ عام لوگوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا کام نہیں ہے. اس کا نتیجہ انتہائی خوفناک نکلا ہے افغانستان میں، اس سے زیادہ خوفناک نکلے گا عراق میں. میں نہیں جانتا کہ لوگ کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. افغانستان میں یہ تجربہ ہو چکا، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پشت پر امریکہ موجود تھا، اس کے ہتھیار موجود تھے، اس کا روپیہ موجود تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے اس زمانے میں لوگ آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم ایک عظیم جد و جہد میں مصروف ہیں، اور میں ان سے اس وقت بھی عرض کرتا تھا کہ جس دن روس یہاں سے نکلے گا آپ آپس میں ایک دوسرے کی اتنی گردنیں کاٹیں گے جتنی اس سے پہلے آپ نے روسیوں کی نہیں کاٹی ہوں گی. اور آپ دیکھیں کہ وہی ہوا. پھر اس کے بعد کیا نتائج نکلے؟ کیا روس اسلامی حکومت کیا افغانستان اسلامی حکومت بن گیا؟ کیا وہاں اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہو گیا؟ کیا اس کے نتیجے میں ملت افغانیہ دنیا کے اندر کھڑی ہو گئی؟ یعنی حاصل کیا ہے؟ وہ حاصل بتانا چاہیے کیا چیز ہے. اس وجہ سے میں تو ہمیشہ اس پہ تنقید کرتا ہوں کہ یہ جہاد کرنے کے یہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں، نہ یہ دین کا تقاضا ہے، نہ دین میں ان کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ نہ دین میں ان کی اجازت دی گئی ہے. یہ لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کر لی ہیں. اس کے پیچھے جذبات ہیں، اس کے پیچھے نہ حالات کا جائزہ ہے، نہ اس کے پیچھے تیاری ہے، نہ اس کے پیچھے فہم ہے، نہ اس کے پیچھے بصیرت ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر کم سے کم اس کے مواقع دوسروں کے لیے پیدا کریں کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام کر سکے. دنیا سے امن خریدیں اور اس امن کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ دنیا میں وقار کے ساتھ رہ سکیں. اچھا، آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں. اس پہ مجھے خطوط آئے ہیں لوگوں کے.
میں بالعموم تو مطلب پڑھ لیتا ہوں اور اسے رکھ لیتا ہوں، لیکن ایک صاحب نے باقاعدہ ایک کتابچہ مجھے بھیجا. میں سیرت کا بہت ہی ادنا طالب علم ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے، مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ اس پہلو سے میں نے نہیں دیکھا تھا جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. انہوں نے جو کتابچہ مجھے بھیجا اس میں انہوں نے لکھا کہ تم بہت حد سے گزر رہے ہو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملے میں. آپ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ سرکار نے کسی کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف کوئی توہین کرنے والے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو انہوں نے 2 عورتوں کی مثالیں لکھ کر بھیجیں کہ وہ برا بھلا کہتی تھیں اور ان کے غالباً ایک کے تو خاوند نے اسے پیٹ میں کوئی چیز مار دیا تھا، اور جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص مقرر نہیں فرمایا وہ جو عورت ماری گئی. ایک پھر انہوں نے لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے تھے ایک صاحب کو فتح مکہ کے بعد، حکم یہ تھا کہ یہ مطلب کعبۃ اللہ کے پردوں میں بھی اگر چھپے ہوئے ملیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. تو جب وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے تو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو سرکار نے معاف تو فرما دیا، لیکن یہ فرمایا جب وہ جا چکے کہ جب وہ کھڑے ہوئے معافی مانگ رہے تھے تو کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کا سر قلم کر دیتا. تو بنیادی طور پہ انہوں نے جو اصول اس میں اسٹیبلش کیا وہ یہ کہ ایک پروٹوکول ہے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے عالم انسانیت کا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کی آواز سے آپ آواز بلند نہیں کر سکتے اور تحقیر آمیز رویہ اختیار نہیں کر سکتے، اور یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اور اس کا ارتکاب جن لوگوں نے کیا ہے، یا تو وہ کسی بہت ہی مہربان جس طرح سے مثال دی ہستی کے تحفظ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یا پھر مارے گئے. تو بنیادی طور پہ یہ کہنا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، انیشیٹ ہی نہیں کی گئی، یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. 3 باتیں میں اس کے جواب میں عرض کروں گا. پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں لوگ کیونکہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا قانون روب عمل ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو مشرکین عرب پر اس وقت اتمام حجت ہو چکا تھا. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا. اب آپ کا انتظار تھا کہ آپ کب اس بستی کو چھوڑتے ہیں، آپ کے نکل جانے کے بعد اب امان اٹھ گئی، یہ اللہ کے عذاب کی زد میں ہے. اس وجہ سے وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مباح الدم ہو چکے تھے، ان میں سے ہر ایک کی گردن ماری جا سکتی تھی، اور وہ اسی عذاب کی زد میں تھے جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ کی ہدایت کے مطابق 2 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا. ایک وہ لوگ تھے جو معاندین تھے. معاندین وہ لوگ تھے کہ جو مقابلے میں آ گئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے گستاخانہ رویے اختیار کیے. اسی کا اصل میں ذکر آتا ہے اس طرح کے معاملات میں، یہ سبون نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا وہ مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کسی کی حجب کی، لوگوں کو بھڑکایا، اس طرح کے اقدامات کیے. اور ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اگرچہ مانا تو نہیں لیکن بہرحال وہ معاندت پر نہیں آئے. تو معاندین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن مجید میں یہی بیان ہوا ہے کہ وہ اصل میں اپنی جان کی حرمت کھو چکے تھے. ان میں سے کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا تھا. چنانچہ اسی اصول کے اوپر کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا. اسی اصول پر بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ قیدیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اسی اصول پر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ اگر کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. جا سکتا. اسی اصول پر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ اگر کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اصل میں یہ بھی اسی قانون کی فرع ہے، اسی کا نتیجہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو مہلت کی مدت ہجرت تک ہوتی ہے. جیسے ہی پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، آپ نکلیں یہاں سے، آپ کے نکلنے کے بعد پھر یہ زمین پر باقی نہیں رہ سکیں گے. تو عذاب کا فیصلہ ان کے لیے ہو چکا تھا. اصل میں جو بچ گئے ان کو مہلت ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہلت کے وجوہ بیان کیے ہیں کہ ان کے اندر بہت سے لوگ تو وہ تھے کہ جو دل سے مومن ہو چکے تھے، ضروری تھا کہ ان کو موقع دیا جائے. دوسرے یہ کہ ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جو ماندت پر نہیں اترے، منکر ضرور رہے، ان کے لیے بھی ایک آخری وقت آیا جس میں سورہ توبہ میں اعلان کیا گیا، اور مزید ان کو 50 دن کی مہلت دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 50 دن گزر جائیں حرام مہینوں کے، اس کے بعد ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا. لوگ اس پورے قانون سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کے درمیان میں صرف ایک چیز لے لیتے ہیں اور اس کو توہین رسالت کا قانون سمجھ لیتے ہیں. یہ پہلی بات جو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کارروائی نہ کریں تو یہ آپ کی شان کے مطابق ہے. میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ ہمیں بھی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے سامنے اگر میرے باپ کی توہین ہوئی ہے،
اور میرے باپ نے آدمی کو معاف کر دیا ہے تو یہ اس کی عالی ظرفی ہے، لیکن میں بیٹے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے محبت ہے، جو تعلق خاطر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا مقام بیان کیا ہے، میں ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے جذبات رکھتا ہوں، اس وجہ سے میں اس سے کبھی اختلاف نہیں کرتا کہ ہم مسلمانوں کو اس معاملے میں کوئی قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ ہم جس طرح لوگوں کی عام حتق عزت کے قانون بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک انسانی حرمت ہے نا جس کا پاس کرتے ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ حرمت ہمارے پیغمبر کی ہے، اور ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو دریدہ دہنی سے کام لیں، جو گستاخی سے کام لیں، جو حدود سے تجاوز کریں، جو شائستگی کا ارتکاب ان کے لیے کوئی قانون بنائے۔ میں جو اگلی بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں واضح کر دیا، یہ تیسری بات ہے کہ ہم کسی کو قتل کی سزا صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں جب اس نے 2 میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو، ایک یہ کہ اس نے کسی انسان کو قتل کر دیا ہو، اور دوسرے یہ کہ اس نے زمین پر کسی کی جان، مال، آبرو کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہو اور اس طرح فساد پیدا کر دیا ہو۔ تو اس اصول کے اوپر ہمیں قانون سازی کرنی ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بات ہمارے اوپر واضح کر دی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ صرف 2 ہی صورتیں ہیں جب ہم کسی آدمی کو قتل کی سزا دے سکتے ہیں۔ تو میرا پورا موقف اس معاملے میں یہ ہے، میں ہرگز یہ بات نہیں کہتا اس فتنے کا حصہ قرار نہیں دیتے۔ بعض صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی اس کی بھی مختلف صورتیں ہوں گی، ایسا نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کر دیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ قانون کے نفاذ کے موقع پر جرم کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے، مجرم کے حالات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یقیناً بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو بالکل فساد فی الارض کی صورت اختیار کر لیں، ان صورتوں میں قرآن مجید نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم یہ انتہائی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں قانون کو ہمیں اثر نو دیکھنا چاہیے، لیکن قانون بنانا چاہیے، قانون کا نفاذ کرنا چاہیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جس معاملے میں نے گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ میرے جیسا عقلی آدمی بھی جذباتی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے جہاد اور توہین رسالت سے متعلق متعدد سوالات جو میرے ذہن میں تھے اور جن کا پوچھا جانا جاوید احمد غامدی صاحب سے ہی لازم تھا، وہ سنے، ان کے جوابات سنے۔ جاوید صاحب، میں آپ کو بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا، اور اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کا اس سے بہت روشنی ملتی ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ناظرین، اللہ